اور اکثر جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے، اس میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، باقی یہ صورت مکہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صورت جو ہے رات، اس کا مضمون پچھلی صورت یوسف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو صورت کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر جیسے آئے گا تو انشاءاللہ اس کی جو صورت کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمایا الف لام میم را، حروف مقطعات۔ کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا، وہ کہتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وہ کہتے تھے اگر یہ کلام اللہ شریف ہے تو ہم بھی اس جیسا کلام کہنے پر قادر ہیں۔ تو کلام اللہ شریف میں کچھ ایسی آیتیں اور کچھ ایسے جملے ہونے چاہیے تھے جس پر جو ہے کوئی قادر نہ ہو، اور جس پر ساری مخلوق خاموش ہو جائے، اس کو کوئی معنی مطلب نہ کر سکے۔ اب ان حروف مقطعات یعنی الف لام میم را، یہ بظاہر ایک حروف تہجی ہے، یعنی الف با تا سا وہ ہیں، اور بظاہر ان سے کوئی معنی کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل فرمایا کہ کلام اللہ شریف ایسا بے مثل و مثال ہو کہ جس کی نظیر لانا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم را، یہ مختصر سی آیات اور مختصر سے جملے، تو ان کا معنی اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے جس کو چاہا ہے عطا فرمایا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک آپ نے اس دنیا کے تمام علوم کو جان نہیں لیا۔ ہر قسم کے علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں تھے، آپ کے پاس تھے۔ اس وقت تک اللہ نے آپ کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک آپ کو مکمل طور پر علوم نہیں دیے۔ تو ان کا علم بھی تمام علوم میں شامل ہے، ہر ظاہری ہر باطنی علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، تو ان میں ان کا بھی علم موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ علم دیا تو یہ ایک راز ہے۔ فرمایا الف لام میم را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کلام اللہ شریف کی، والذی انزل الیک من ربک۔ اور ایک عقیدہ ذرا یاد رکھ لیجئے، کلام اللہ شریف مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ شریف مخلوق نہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور کلام اللہ شریف مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ اس کو اعجاز حاصل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح اس کلام اللہ شریف کو بھی فنا نہیں ہے۔ کلام اللہ شریف کو اگر فنا مانو گے تو پھر جس ذات سے یہ کلام صادر ہوا پھر اس پر حرف آئے گا، تو لہذا مخلوق کلام اللہ شریف کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات ابدی اور اللہ کی ذات قائم ہے، اسی طرح اس کلام اللہ یہ کلام اللہ شریف بھی ازلی ہے، اور تمام مخلوق کا علم اسی کلام اللہ شریف میں ہے۔ توجہ نہیں ہے بیٹا، اسی کلام اللہ شریف میں ہے۔ تو جناب من اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب مقدس کی۔ کون سی؟ والذی انزل، وہ کلام وہ کتاب، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ کتاب جس کو آپ کے رب نے آپ پر حق کے ساتھ مبعوث نازل فرمایا۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس کو کیونکہ بندے بظاہر بشریت کے لبادہ اوڑے ہوئے ایک نبی سے صادر ہوتا دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ بھی تو ہمارے ہی جیسا ہے، تو لہٰذا اس کلام جیسا کلام ہم بھی کر لیں۔ سرکار کی زبان سے جاری ہوا رب کا کلام، تو انہوں نے اسے اپنے طور پہ سمجھا، اور اپنے جیسا سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کلام کا انکار کیا، حالانکہ اس جیسا کلام لانے پر کوئی قادر نہیں ہو سکا۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات، پہلے کلام کی شان تھی جس پر کلام نازل ہوا، اس نبی کی شان تھی، اب جس نے یہ کلام بھیجا ہے اس رب کی شان ہے۔ اللہ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا جسے تم دیکھتے ہو۔ جناب کوئی بھی بلند چیز ہو بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی،
ہر چیز کے لیے سہارا ستون لازمی ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ایسا عظیم اور ایسا مدبر ہے کہ رب تعالیٰ نے جب آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کوئی بنا یا کوئی اس کا ستون نہیں ہے، اور یہی میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہترین نشانی ہے. فرمایا ثم استوى علی العرش، رب تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا بغیر ستونوں کے، اور اس کے بعد فرمایا ہم نے استوا فرمایا، اس نے استوا فرمایا عرش پر، یعنی عرش پر جلوہ گری فرمائی. اس معنی کو ہم کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ رب تعالیٰ کا استوا فرمانا یوں نہیں ہے جیسے کسی بندے کا ہوتا ہے. استوا کا قرار پکڑنے کا معنی ہے اس کا، یعنی رکنا، ٹھہرنا. اور اللہ تعالیٰ کو کسی ایک جگہ پر ٹھہرنا ماننا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور ہر ایک کے قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جیسے زمین کو فیض عطا فرمایا، جیسے جنت کو فیض عطا فرمایا، جیسے فرشتوں اور انبیاء کو فیض عطا فرمایا، اسی طرح میرے رب نے اپنے کرم سے عرش کو بھی فیض عطا فرمایا اور وہاں اپنے جلوے کا اظہار فرمایا. جیسے کعبۃ اللہ، توجہ سے مکان پوری دنیا میں ہے لیکن خاص تجلی اور خاص رحمت کعبۃ اللہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی تو وہ کعبۃ اللہ بن گیا، یعنی اللہ کا گھر بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کعبۃ اللہ اللہ کی جائے مسکن ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ یہی ہے. بس یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کی تجلی فرمائی ہے. جس کعبے پہ تجلی فرمائی اس کی شان یہ ہے کہ اگر صرف دیکھو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کعبے کی شان یہ ہے کہ اس کو تکنے سے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور پہلی نظر پڑ جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے، پہلی نظر پڑ جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دعا تم اللہ سے طلب کرو گے اللہ عطا فرما دے گا. کعبہ کو تکنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. بھلا وہ بتلائیے جو کعبے سے بھی افضل ہو، بھلا اس کی شان بتلائیے جو کعبے سے بھی افضل ہو، جس کی شان کعبے سے بھی بلند ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کعبہ تو بھی بڑی عزت والا ہے پر بندہ مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو پھر ایک ایسا کامل بندہ جس پر اللہ تعالی نے اپنی محبت انوار و تجلیات کی بارش کی ہے، اگر کعبے کو دیکھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں تو پھر جس کو اللہ نے کعبے سے بھی اونچی شان دی ہے اس مرشد کا دیدار کرنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمت باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا نا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا حجاں ہوں جناب من. یہ کعبے کی شان ہے. اسی طرح عرش پر بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی تجلی فرمائی ہے. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، ذرا کہیں گے سبحان اللہ. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بتوں کو گرا رہے تھے تو کچھ بت اوپر والی جگہ پہ تھے، اوپر تھے، تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا اے علی ان بتوں کو توڑتے جاؤ. انہوں نے بتوں کو توڑنا شروع کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شوق میں فرمایا اے علی سناؤ کہاں تک پہنچے ہو، تمہاری پہنچ کہاں تک پہنچی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بلندی کا پوچھتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے حضور اس وقت علی کا ہاتھ عرش کے پائے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. علی کا ہاتھ عرش کے پائے کے ساتھ ہے. اگر حکم ہو جائے، اب توجہ بھی دیکھنا بھی محبت بھی دیکھنا، فرمایا اگر آپ کا حکم ہو جائے عرش کھینچے ہو، عرش کو کھینچے ہو، اس کا پاوا کھینچے ہو، ظاہری بات ہے پاوا کھینچے گا تو عرش بھی کھینچے گا. اللہ اکبر. یہاں بندوں کی اتنی شان ہے تو کہو نا مولا تو مولا ہے نا جی. اس تمام شانوں میں میرے رب کی شان ہے جس نے بندوں کو یہ مقام دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ شریف میں ہاتھ کا ذکر ہے جناب، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے کلام اللہ شریف، رب تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے، رب تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر ہے، سرکار کی حدیث میں رب کے پاؤں کا ذکر ہے. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رب کے پکڑنے کا ذکر ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کرنے کا ذکر ہے. اب اس سے مراد کیا لی جائے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسا ہے جیسا ہم ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے تو کیا وہ چہرہ ہم جیسا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہم جیسا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سننا ہے تو ہمارے جیسا ہے؟
اللہ کا بولنا ہے ہمارے جیسا ہے کہ اللہ کا چلنا، توجہ ہے صحیح، ہمارے جیسا ہے؟ تو جناب من اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے وہ جو علماء متقدمین جو پہلے علماء تھے انہوں نے بیان کیا، اور ایک ہے بعد والے علماء کرام جنہوں نے اس کی تصریح کی زمانے کے مطابق وضاحت کی۔ وہ اس طرح، اولین جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مان لیا جائے، اللہ کا چہرہ مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مان لی جائے، اللہ کا پاؤں مان لیا جائے، تو اس کی حیت، اس کی شکل و صورت، اس کی کیفیت اس طرح نہیں کہ جس طرح انسان سوچے۔ انسان جس کی مثال دے تو اللہ تعالیٰ ہر مثال سے بے مثل و مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی۔ اور بعد کے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو قدرت کا معنی دی، یعنی ہاتھ قبضہ ہے نا، قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اللہ کے چہرے کو رب کی انوار و تجلیات اور رحمت سے یعنی کہ معنی میں لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جسمن مانو گے تو اس کا جسم کیسا ہے اس کی کوئی کیفیت نہیں، اور اگر نہیں تو پھر دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا پکڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، یعنی ہر معنی میں اس کی قدرت کاملہ کو بیان کیا جائے گا، نہ کہ اس کے جسم کو۔ توجہ ہے سے جناب من اللہ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف کیا فرمایا؟ جلوہ گری فرمائی، رحمت کی نگاہ فرمائی، اور عرش کو بھی فیض عطا فرمایا، اپنا بھی فیض عطا فرمایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی اس کو حصہ عطا فرمایا۔ وسخر الشمس والقمر، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے شمس، سورج اور قمر، چاند کو مسخر کیا۔ جناب من ان لوگوں کا اس میں رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی پیدا ہوگی، اور یہ کہتے ہیں یہ اس کا جو ہے مالک ہنومان ہے یا کرشنا یا جو بھی ہے جس کو مانا جائے، تو جناب من ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ دعویٰ فرمایا، بھائی جان اللہ نے دعویٰ فرمایا ہم نے مسخر کیا سورج اور چاند کو۔ اس کی تفصیل کافی واضح ہے کہ روزانہ سورج ایک ہی طرح سے نکلتا ہے، چاند کی منزلیں طے ہیں، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور جیسے جیسے رب چاہتا ہے ہمیشہ اسی طرح نکلتا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں سورج جہاں سے طلوع ہو رہا ہے آپ میئر کر لیں، آپ گن لیں، اگلے سال اسی دن اسی وقت میں اسی طرح سورج ایسے نکلے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالی نے ان کو جو مقرر کیا تو پھر اپنی قدرت سے کیا، اور اس کو مقرر کرنے والے دو نہیں، تین نہیں، یا ہر چوک میں ایک نیا خدا نہیں، بلکہ اس سب کا خدا ایک ہی ہے جو ان سب کو ایک جہت پہ جناب من کیسا وہ قادر مطلق ہے۔ سخت بیج ہوتا ہے، خشک بیج ہوتا ہے، سخت بیج ہوتا ہے، زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، زمین کے اوپر بھی نہیں رکھا جاتا، زمین کے اوپر رکھا جائے تو وہ پھر اگتا نہیں ہے، زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ اتنے سخت بیج سے ایک نرم سی کوپل نکل آتی ہے، اتنے سخت بیج سے اتنی سخت نرم کوپل کون نکالتا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو نکال رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا کل یجری لاجل مسمی، یہ دعویٰ ہے، فرمایا وہ ہے جو ہر ایک کو اس کی مقرر مدت کی طرف چلا رہا ہے۔ سورج گردش کر رہا ہے، چاند گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، کہکشائیں گردش کر رہی ہیں، جناب من کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اگر کوئی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اگر کوئی ہے کہ میں خدا ہوں، جیسے نمرود نے کیا مر گیا، فرعون نے کیا مر گیا، شداد نے کیا مر گیا، جتنے آئے جن کے نام لیے گئے، اور جس نے دعویٰ کیا خدائی کا، کوئی ایک تو ہو۔ اگر میرے رب نے زمین کی حرکت کو چلایا ہے، زمین ایک حرکت میں ہے، سورج ایک حرکت میں ہے، چاند ایک اپنی حرکت میں محور میں ہے، اگر کوئی ہے خدا تو پھر اس کی حرکت کو تیز کر دکھائے۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی اگر تمہارے پاس ہے، دجالیوں، دجال کے ہم نواؤ، اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی کا دعویٰ ہے تو پھر تم جو ہے سورج کی اس گردش کو روک دکھاؤ، اس کو تیز کر دکھاؤ۔ اپنے اگر تم خدا بنے پھرتے ہو تو پھر تم اس کی گردش کو تیز کر دکھاؤ، کبھی سورج کو اس کے مقام سے پھیر دکھاؤ، کبھی ان کو تم جو ہے نا تیز یا ہلکا کر کے دکھاؤ، لیکن آج تک کوئی نہ چاند کی گردش کو روک سکا، نہ سورج کو تیز کر رکھا سکا، نہ زمین کو آگے پیچھے گھنٹوں کے آگے پیچھے کرنے سے کوئی نظام ملکوتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمارے زمانے میں ہوئی نا، ہمارے دور میں ہوئی تھی، جب ہم جوان تھے تو 1 گھنٹہ آگے کر دیا گیا۔ تمہارے 1 گھنٹہ آگے کرنے سے کوئی فرق پڑا؟ سورج نے کہا کہ میں کل تمہاری آج جو ہے نا اس جگہ سے نہیں نکلوں گا، تم نے گھنٹہ چینج کر لیا، کل سے میں ادھر سے نکل آؤں گا؟ نہیں، اس نے کہا میں تمہارے تابع نہیں، میں تو اس کے تابع ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل یجری لاجل مسمی،
اور ہم نے جو پڑھا نا صحیح سائنس میں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ سورج درمیان میں کھڑا ہے اور سیارے اس کے گرد، جو سائنسدانوں نے 7 سیارے جو عطار سے لے کر پلوٹو تک کے ہمیں بتلائے، وہ یوں گھوم رہے ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں اپنے ان کے علم کے مطابق ٹھیک ہوں گی، کہیں تک ہوں گی، لیکن جو میرے رب کا قدرت کا کارخانہ اس کی کچھ اور ہی شان ہے۔ اب وہ نظریہ چودھری صاحب جاتا رہا۔ پہلے وہ نظریہ تھا کہ سورج درمیان میں کھڑا ہے اور یہ گھوم رہے ہیں، اب نظریہ آ گیا نیا، انہوں نے کہا سورج یوں، یہ یوں نہیں ہے بلکہ یہ یوں ہے، سورج بھی چل رہا ہے جس طرح قرآن نے کہا، انہوں نے کہا سورج بھی یوں تیزی میں ہے اور کئی ہزاروں کروڑوں کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا ہے جیسے رب نے فرمایا، اور اس کے گرد زمین بھی اسی گردش میں ہے، بہت تیز گردش میں ہے۔ ماپنا شاید انہوں نے ماپا تو اپنے اندازوں کے مطابق، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی گردش کی رفتار کیا ہے۔ بہت تیزی سے یہ زمین سفر کر رہی ہے، بہت تیزی سے چاند سفر کر رہا ہے، بہت ہی تیزی سے برق رفتاری کے ساتھ جناب سورج بھی رب تعالیٰ کے مقرر کیے وقت اور رب کی کل یجری لاجل مسمى والی شان کے مطابق آج تک یوں نہیں گردش کر رہا بلکہ یوں گردش کر رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اللہ جانے کہاں جا رہا ہے، کس کہکشاں میں، کس بلیک ہول کی طرف یہ جا رہا ہے، یہ رب جانتا ہے۔ اور اب تو سائنس اور بھی ترقی کرنے لگی، اس نے کہا تم کہتے ہو سورج ایک ہے، سورج بھی کئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چیز اپنے وقت مدت میعاد کی طرف جا رہی ہے۔ اگر سورج جا رہا ہے تو بندے تو بھی تو جا رہے ہیں، تیرا کون سا بچا ہوا ہے، تیرا کون سا وقت رک گیا ہے جناب، تو بھی تو جا رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنی مدت مقررہ کی طرف گردش کر رہا ہے۔ یدبر الامر، یہ ساری تدبیریں اللہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے جناب؟ اللہ کر رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یفصل الآیات، وہ رب تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم، تاکہ ظاہر کر دے۔ یا لعلکم کا اگر معنی جو لفظی معنی وہ کرو تو اس کا معنی بنتا ہے تاکہ وہ جان لے، تاکہ تم جان لو۔ لعلکم اس کا معنی ہے تاکہ تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے، بلقاء ربکم توقنون، فرمایا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے، بلقاء ربکم توقنون، کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضری کو یقینی بنا لو اور یقین سمجھ لو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تمام حضرات